الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما راني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. فقلت: فداك أبي وأمي، من هم يا رسول الله؟ قال: هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل منهم. ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کعبہ کے سائے میں اور اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا: رب کعبہ کی قسم، وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں. ابو ذر فرماتے ہیں، میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کعبے کے سائے کے نیچے تشریف فرما تھے. آپ نے مجھے جب دیکھا تو فرمایا: رب کعبہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں. میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون لوگ ہیں جو بڑے خسارے میں ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ لوگ جو بڑے دولت مند اور سرمایہ دار ہیں، اور ان میں سے وہی لوگ خسارے سے محفوظ ہیں جو اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف خیر کے مصارف میں اپنی دولت کشادہ دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، مگر دولت مندوں اور سرمایہ داروں میں ایسے بندے بہت کم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو دولت مند کشادہ دستی سے راہ خدا میں صرف نہ کرے وہ بڑے خسارے میں ہے. دولت اللہ کی بڑی نعمت ہے. نعم المال للرجل الصالح، وہ مال بڑی نعمت ہے اور مال بڑا بڑھیا ہے جو کسی اچھے اور نیک آدمی کے پاس ہو. تو یہاں اللہ کے نبی بتا رہے، جو دولت مند کشادہ دستی سے راہ خدا میں صرف نہ کرے اور خرچ نہ کرے وہ بڑے خسارے میں ہے. صرف زکوٰۃ کا فریضہ ایک صاحب مال پہ فرض نہیں ہوتا، اس پر مال کے معاملے میں اور بھی بہت سارے فرائض ہیں، اور ان میں یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہے اور وہاں اس کو مال خرچ کرنا، اور بخل سے اس کا دل کا پاک ہونا، اور راہ خدا میں خوب خرچ کرنے والے کا مزاج ہونا. یہی وہ دولت ہے جو اس کو یہ دولت اللہ کا قرب نصیب فرماتی ہے اور اس کی آخرت بہت بڑھیا کرتی ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تنبیہ فرمائی اور رب کعبہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا. یہ بھی اللہ کی طرف، نبی کی طرف سے ایک شفقت کا انداز ہے اور تربیت کا انداز ہے. کسی بات کو بہت زور سے فرمانا چاہتے تو اس انداز سے فرماتے کہ رب کعبہ کی قسم، وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں. ابو ذر کہنے لگے، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون لوگ وہ بڑے خسارے میں ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ جو بڑے دولت مند اور سرمایہ دار ہیں وہ بڑے خسارے میں ہیں. ہاں، ان میں سے وہی لوگ خسارے سے محفوظ ہیں جو اپنے پیچھے اور دائیں بائیں ہر طرف اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنی دولت کشادہ دستی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، مگر دولت مندوں اور سرمایہ داروں میں ایسے بہت کم لوگ ہیں. ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اللہ کی نعمت کا اس انداز سے شکر بجا لاتے، اس انداز سے شکر بجا لاتے ہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب لوگ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے مال ہے کس قسم کا. اس لیے کہ جتنا پاکیزہ مال ہوتا ہے اتنا ہی بڑھیا اور پاکیزہ جگہ پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے، اور جتنا بیکار مال ہوتا ہے اتنا ہی ریا اور نام و نمود اور نمائش اور تکبر اور جسے کہیں کہ اسراف اور گناہ اور رسم و رواج میں خرچ ہو رہا تھا. اتنا ہی فضولیات میں خرچ ہو رہا ہوتا ہے. اور جتنا پاکیزہ مال ہوتا ہے، صاف ستھرا مال ہوتا ہے،
اتنے ہی خیر میں اور تعمیر کے کاموں میں خرچ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے کل قیامت میں صرف یہ سوال نہیں ہوگا من این اخذت، یہ سوال نہیں ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، من این اکتسبت، مال کہاں سے کمایا، بات صرف یہاں تک نہیں ہوگی، اگلا سوال بھی ہوگا وفیما انفقت، خرچ کہاں کیا، کمایا کہاں سے، آمدنی کہاں سے ہوئی، ذرائع کیسے تھے، شریعت کی حدود کا کتنا خیال رکھا، حلال حرام کی کتنی فکر تھی، کمایا کہاں سے، اور دوسرا سوال یہ بھی ہوگا وفیما انفقت، خرچ کہاں کیا ہے، اس کے مصارف کیا کیا تھے، اور کہاں کہاں تیری یہ دولت خرچ ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خاص طور پہ ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے تو متوجہ فرمایا کہ دولت مندی اور سرمایہ داری جو بظاہر بڑی نعمت ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑی آزمائش بھی ہے۔ دولت مندی اور یہ سرمایہ داری جو اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک کڑی آزمائش بھی ہے، اور صرف وہی بندے اس آزمائش سے اور اس امتحان سے کامیاب ہو کے نکلتے ہیں جو اس سے دل نہ لگائیں، جو اس سے دل نہ لگائیں اور پوری کشادہ دستی کے ساتھ دولت کو خیر کے اور نیکیوں کے مصارف میں خرچ کریں، اور جو ایسا نہ کرے گا وہ انجام کے لحاظ سے بڑے خسارے میں، بہت بڑی اللہ بس اوقات لے کے بھی آزماتا ہے، وہ بھی امتحان ہوتا ہے، اور بس اوقات دے کر بھی آزماتا ہے، وہ نعمت دے کر بھی آزماتے ہیں، وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اتنی بڑی دولت ملی اور اتنی بڑی نعمت ملی لیکن الحمدللہ دل اس سے نہیں لگایا، دل اس مال سے نہ لگایا، اور طبیعت کے اندر وہی سخاوت ہے اور وہی کشادہ دستی ہے اور وہی خرچ کرنے کا مزاج ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب سورج نکلتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں دو فرشتے ایک دعا اور ایک بد دعا کرتا ہے، ایک کہتا ہے اللہم آتی مالا اللہم آتی خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اسے اور عطا فرما دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو مال کو روک روک کے رکھتا ہے اس کا مال ضائع فرما دے، اس کا مال ضائع فرما دے۔ اور ضائع کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ مال ہی چلا جاتا ہے یا اللہ رب العزت اس کے اندر سے برکت اور خیر اٹھا لیتے ہیں، اس مال سے کوئی اچھا کام نہیں ہوتا، کوئی تعمیر کی شکلیں نہیں ہوتی، ساری زندگی بس اوقات چوکی داری کرتے کرتے مر جاتا ہے اور مال ایسے ہی رہ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ انس فرمانے لگے صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ صدقہ خیرات اس کی کثرت یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور ایسا شخص بری موت سے محفوظ رہتا ہے۔ بری موت کفر کی موت، شرک کی موت، نافرمانی کی موت، گناہوں کی موت، اللہ کی ناراضگی کی موت، اللہ کے غضب کے ساتھ موت، اور صدقے کی برکت سے آدمی بری موت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ اگر دنیا سے آدمی چلا جائے اور اللہ راضی ہو جائے تو زندگی کا یہ سارا سرمایہ ٹھکانہ لگ گیا نا۔ زندگی کی یہ پونجی جو زندگی کی صورت میں ہے حقیقت میں یہ ٹھکانے لگ گیا، اور اس کی قیمت وصول ہو گئی کہ منزل کی طرف گیا کامیابی کے ساتھ گیا، منزل کی طرف روانہ ہوا کامیابی کے ساتھ ہوا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے آدمی صدقے کی کثرت کرے۔ حضرت مرثد ابن عبداللہ تابعی ہیں، کہنے لگے مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے عرض کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی قیامت کے دن مومن پر اس کے صدقے کا سایہ ہوگا، صاحب ایمان پر
اس کے صدقے کا سایہ ہوگا، اور یہ صدقے کی برکات قیامت کے دن یوں ظاہر ہوں گی کہ صدقہ اس کے لیے صاحبان بن جائے گا، اور اس دن کی تپش اور اس دن کی سختی سے اسے محفوظ کرے گا۔ اللہ تعالی ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرما دے، اللہ تعالی ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرما دے اور اس کے مطابق عمل کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ عبداللہ ابو ہریرہ فرمانے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اس پہ ایمان نصیب فرما دے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمانے لگے مومن بخیل نہیں ہوا کرتا، اور بخیل ہو بھی کیسے؟ جب اسے پتہ ہے کہ صدقے سے مال بڑھنا ہے، برکت بڑھنی ہے، اللہ کی ناراضگی دور ہونی ہے، کل کی زندگی سنورنی ہے، تو مسلمان کہاں سے بخیل ہوتا ہے؟ السخی حبیب اللہ، سخی تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ غریب سے غریب آدمی بھی اگر اپنی تنگ دستی ختم کرنا چاہتا ہے اور اپنا فقر ختم کرنا چاہتا ہے اور اپنی محتاجی ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے مؤثر وظیفہ ہے وہ اپنی حیثیت سے صدقہ دینا شروع کر دے، اور پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوتے دیکھے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ کہتے ہیں صدقے سے مال بڑھ جاتا ہے، صدقے سے مال بڑھ جاتا ہے، صدقے سے مال بڑھ جاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ رب العزت اضافہ فرماتے ہیں، برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ صحت مند ایمان اور یقین نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔